جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے. منافقین کی ایک علامت ہے جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. جب کوئی شخص وعدہ کرے اور پھر اس وعدے کو پورا نہ کرے، اس کی خلاف کرے، وعدہ خلافی کرے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ منافق ہے. نمبر 3 وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ جب کوئی امانت اس کے پاس سپرد کی جائے تو اس میں خیانت کر ڈالے. یہ بھی منافق کی ایک علامت ہے. میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث کی روشنی میں آج اگر ہم اپنی مسلم سوسائٹی کا جائزہ لیں، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، تو شاید ہی کوئی ایسا شخص ملے، شاید ہی کوئی ایسا شخص ہمیں نظر آئے جو ان تینوں خرابیوں میں سے کسی ایک کا شکار نہ ہو. آپ جانتے ہیں منافق کس کو کہا جاتا ہے؟ منافق دراصل ایسے انسان کو کہا جاتا ہے جو بظاہر مسلمان ہو، کلمہ گو ہو، لیکن اس کے دل میں کفر ہو، اللہ اور اس کے رسول کی عداوت ہو. قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو کافروں سے بدتر قرار دیا گیا ہے. قرآن پاک میں ایسے لوگوں کو کافروں سے بدتر قرار دیا گیا ہے. میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، اور ان کی حالت کو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا. اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار بے شک منافقین لوگ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے. منافقین جہنم کے سب سے بدترین حالت میں ہوں گے. میرے پیارے بھائیوں، آپ لوگوں نے سنا اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے، یعنی سب سے بدترین حالت میں ہوں گے. تو یہ جو میں نے آپ لوگوں کو بیان کیا کہ جھوٹ یہ منافق کی ایک علامت ہے. جھوٹ بولنا آج مسلمانوں کی ایک عام عادت بن چکی ہے. کاروبار ہو یا گھریلو زندگی، بات چھوٹی ہو یا بڑی، جھوٹ ہماری زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں. اور پھر ہم یہ شکایت کرتے ہیں، ہماری یہ شکایت ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری نہیں سنتا، ہمارے دعا کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے. اللہ رب العالمین ہماری دعا کو قبول نہیں کرتا ہے. اللہ رب العالمین خود قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو. میرے پیارے بھائیوں، اب غور کریں، اگر آپ اللہ سے ڈریں گے، سچے لوگوں کے ساتھ رہا کریں گے، نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے، تو پھر ہماری دعا کو اللہ کیوں کر نہیں قبول کرے گا؟ اور جب ہم اللہ سے نہیں ڈریں گے، سچے لوگوں کے ساتھ نہیں رہیں گے، ہمارے اندر منافقین کی علامتیں پائے جائیں گی، تو پھر ہماری اللہ کیوں کر سنے گا؟ کیوں کر اللہ رب العالمین ہماری سنے گا؟ اس نے خود فرما دیا قرآن کریم کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو. میرے پیارے بھائی اور دوستو، اگر ہم اللہ سے ڈریں گے، سچے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، تو پھر اللہ رب العالمین ہماری ضرور سنے گا. تو میں بیان کر رہا تھا کہ جھوٹ یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ بن گیا ہے میرے پیارے بھائی اور دوستو. آئیے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، آپ سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہنے بلیور بھی اشٹنگی، کیا مومن بخیل، کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں مومن بخیل ہو سکتا ہے، مومن کنجوس ہو سکتا ہے. پھر اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی، کیا مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے؟ کہنے بلیور بھی ایک کاورڈ، کیا مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے؟
اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے، مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ کین اے بلیور بی اے لائر؟ کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نہیں، ہرگز نہیں، مومن جھوٹا کبھی نہیں ہو سکتا ہے، مومن کبھی نہیں جھوٹا ہو سکتا ہے، مومن وہ ہو ہی نہیں سکتا جو جھوٹ بولے۔ میرے پیارے بھائی اور دوستو، کیا آپ لوگوں نے کیا اس واقعے سے کیا سیکھا کہ مومن جو ہوتا ہے وہ کبھی نہیں جھوٹ بولتا ہے۔ ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا مومن بخیل ہو سکتا ہے، مومن کنجوس ہو سکتا ہے، مومن بزدل ہو سکتا ہے، لیکن مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہرگز نہیں، مومن کبھی نہیں جھوٹا ہو سکتا ہے۔ اور ہمارے نبی کا حال سن لیجئے، ہمارے نبی کا حال تھا کہ آپ نے نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد کبھی نہیں جھوٹ بولا، اور یہی وجہ تھی کہ ہمارے نبی کو پورا مکہ صادق و امین کے نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے بھائی اور دوستو، تو ہمیں اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں جھوٹ، غیبت اور دیگر تمام برائیوں سے محفوظ رکھ، ہمیں اس سے بچنے کی توفیق مرحمت فرما۔ میرے پیارے بھائی اور دوستو، اسی طریقے سے آج ہمارے معاشرے میں جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، ہمارے معاشرے میں، ہماری مسلم سوسائٹی کے اندر جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، آج لوگوں کی طرف سے یہ پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے، لوگوں کی طرف سے یہ لوگوں کے مائنڈ میں مسکنسیپشن پائی جا رہی ہے کہ اسلام میں عورت کو کوئی مقام نہیں دیا گیا، اسلام نے عورت کو کوئی مقام نہیں دیا، عورت سے اس کا مقام چھین لیا اسلام نے۔ میرے پیارے بھائی اور دوستو، جبکہ حقیقتاً یہ ایک جھوٹ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ آئیے میں آپ لوگوں کے سامنے زمانے جاہلیت کے بارے میں بتاتا ہوں۔ زمانے جاہلیت میں عورتوں کا کیا مقام تھا اور اسلام نے اب اسے کتنا بلند مقام دیا، کہ اسلام نے کتنا اعلیٰ مقام عورتوں کو دیا ہے۔ میرے پیارے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر سورہ نحل اٹھائیے اور پڑھیے، اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ لَّمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اور جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے، کسی کو بچی کی خوشخبری دی جاتی ہے، کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے، تو اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور وہ دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے۔ جو بری خبر اسے دی گئی ہے اس کی وجہ سے لوگوں سے منہ چھپائے پھرتا ہے، اور غم میں نڈھال ہو کر سوچتا رہتا ہے کہ کیا اب اس ذلت و رسوائی کے باوجود اس بچی کو اپنے پاس رکھے، یا اسے زمین کے اندر درگور کر دے، یا اسے زمین کے اندر دفن کر دے۔ میرے پیارے بھائیوں، کیا ہی برے فیصلے کرتے ہیں۔ یہ تھا زمانے جاہلیت میں لوگوں کا حال، کہ زمانے جاہلیت میں جب کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی تو اسے زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا تھا، اسے زندہ زمین کے اندر گاڑ دیا جاتا تھا۔ امام بغوی رحمہ اللہ کہتے ہیں عرب میں یہ رواج عام تھا کہ جب کسی کے گھر میں بچی جنم لیتی تھی، کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی اور وہ اسے زندہ باقی رکھنا چاہتا تو پھر وہ اسے اونی جبہ پہنا کر اونٹوں اور بکریوں کو چرانے کے لیے کہیں دور دراز بھیج دیتا، اور اگر اسے مارنا چاہتا، اسے ختم کرنا چاہتا، اسے دنیا سے رخصت کرنا چاہتا، تو پھر جب وہ 6 سال کی ہو جاتی، وہ بچی جب
6 سال کی عمر کو پہنچ جاتی تو وہ شخص جنگل میں جا کر کسی جنگل کے اندر جا کر ایک گڑھا کھودتا اور گڑھا کھود کر گھر واپس آتا اور اپنی بیوی سے کہتا کہ اس بچی کو نہلا دھلا دو، خوب اچھا لباس پہنا دو، خوب اچھا کپڑا پہنا دو تاکہ وہ اسے اس کے ننیحال یا اس کے دادا دادی سے ملا لائے۔ میرے پیارے بھائیوں، جب اس کی بیوی اپنے بچی کو خوب اچھے طریقے سے نہلا دھلا کر اچھا لباس اچھا کپڑا پہناتی اور یہ شخص اپنے بچی کو لے کر اس جنگل کی طرف جاتا، اس گڑھے کے پاس پہنچتا اور اس بچی سے کہتا کہ بیٹی اس گڑھے کے اندر دیکھو، اس گڑھے کے اندر جھانکو۔ وہ بچی اس گڑھے کے اندر جھانکنے کے لیے آگے بڑھتی، اس گڑھے کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھتی، جھکتی کہ یہ پیچھے سے اسے دھکا دے دیتا اور وہ بچی اس گڑھے کے اندر گر جاتی اور یہ شخص اپنے بچی کے اوپر مٹی ڈال دیتا، اسے دفن کر دیتا۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، یہ تھا زمانے جاہلیت میں کسی عورت کا مقام، کسی لڑکی کا مقام، کسی بچی کا مقام، کہ اس کا وجود ہی عار تصور کیا جاتا اور اسے زندہ زمین کے اندر درگور کر دیا جاتا، اسے زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا۔ جبکہ اسلام نے عورتوں کو کتنا بلند مقام عطا کیا، جبکہ اسلام نے بچی کی پیدائش کو گھر میں باعث برکت قرار دیا اور اسے زندہ درگور کرنا حرام کر دیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی نے بچیوں کی تعلیم و تربیت کے متعلق ان کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کے نبی نے بچیوں کی تعلیم و تربیت کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ابتلی من هذه البنات بشيء فاحسن الیہن کن له سترا من النار۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جس شخص کو ان بیٹیوں کی وجہ سے کسی طرح آزمائش میں ڈالتا ہے، کسی طرح سے اللہ رب العالمین ان بیٹیوں کی وجہ سے آپ کا امتحان لیتا ہے، آپ کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور آپ ان کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، تو پھر آپ کی بچیاں آپ کے لیے قیامت کے روز جہنم سے پردہ بن جائیں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہ، کہ جو شخص 2 لڑکیوں کی پرورش کرے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام اچھے انداز سے کرے اور پھر جب وہ جوان ہو جائے تو اس کی شادی کسی پابند اسلام خاوند سے کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہ، جو شخص 2 لڑکیوں کی پرورش کرے اور یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں، تو پھر وہ اور میں قیامت کے روز ایسے ہوں گے جیسے میری یہ انگلیاں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جیسے یہ میری انگلیاں ہیں، وہ میری انگلیوں کے جیسے وہ میرے ساتھ قیامت کے روز ہوگا۔ اور سنن ترمذی وغیرہ میں اس روایت کے الفاظ یوں بیان کیے گئے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من عال جاریتین دخلت انا وہو الجنۃ کہاتین واشار باصبعہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص 2 لڑکیوں کی پرورش کرتا ہے تو پھر وہ اور میں جنت میں ایسے داخل ہوں گے، وہ اشار باصبعہ، جیسے میری 2 انگلیاں ہیں۔ ان 2 انگلیوں کو اللہ کے نبی نے ملا کر فرمایا کہ وہ اور میں جنت میں ایسے داخل ہوں گے جیسے میری 2 انگلیاں ہیں، جو شخص 2 لڑکیوں کی پرورش کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، تو یہ تھا زمانے جاہلیت میں عورتوں کا مقام، عورتوں کو کتنا حقیر سمجھا جاتا تھا، اور اب اسلام نے اسے عورتوں کو کتنا بلند، کتنا اعلیٰ مقام عطا کیا۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، یہ چند باتیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی، میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی، آخر میں
میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں الہ العالمین تو ہم سب کو عورتوں کے مقام کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرما، آمین۔ اللہ رب العالمین سے دعا الہ العالمین تو ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق مرحمت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم